ورنر وان براؤن وہ عظیم سائنسدان تھے جنہوں نے راکٹ اور میزائل ٹیکنالوجی کو سائنسی تخیل سے نکال کر حقیقت کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ ان کی تحقیق نے نہ صرف جنگی ٹیکنالوجی کو بدل کر رکھ دیا بلکہ انسان کے خلا تک کے سفر کی راہ بھی ہموار کی۔ وان براؤن 23 مارچ 1912 کو جرمنی کے شہر ورتز میں پیدا ہوئے۔ بچپن ہی سے ان میں خلائی سائنس اور آسمان کے وسطوں کو تسخیر کرنے کی خواہش موجود تھی۔ اسکول میں وہ ہمیشہ فزکس، میتھمیٹکس اور میکینکس میں دلچسپی لیتے رہے۔ ایک راکٹ سے چاند یا کسی دوسرے سیارے تک پہنچنے کا خواب ان کے دل میں بچپن سے جاگ اٹھا تھا۔ 1929 میں جب وان براؤن میں 17 سال کے تھے، انہوں نے راکٹ سوسائٹی میں شمولیت اختیار کی، جو اس وقت راکٹ بنانے پر تجربات کر رہی تھی۔ وہ دن رات محنت کرتے، مختلف دھماکہ خیز ایندھن، نوزلز، فیول سسٹمز اور راکٹ کے جسمانی ڈھانچے پر کام کرتے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر صحیح طریقے سے جہت، رفتار اور ایندھن کو استعمال کیا جائے تو انسان زمین کے کشش ثقل سے آزاد ہو سکتا ہے۔ راکٹ کا دماغ، اس وقت کے سائنسی سوچ۔ وان براؤن کا سب سے اہم سوال یہ تھا، راکٹ کو خلا میں کیسے بھیجا جائے جبکہ زمین کی کشش ثقل اسے واپس کھینچتی رہے۔ اس سوال کے جواب میں انہوں نے نیوٹن قوانین، رفتار، فرار، اسکیپ ویلوسٹی اور ایندھن کے دباؤ، ٹرسٹ پریشر کو سائنسی بنیاد بنایا۔ ان کا خیال تھا اگر ایک راکٹ اتنی رفتار حاصل کرے جو کہ 11.2 کلومیٹر فی سیکنڈ ہو تو وہ زمین کی کشش سے نکل سکتا ہے۔ وان براؤن کی ٹیم نے ہر چھوٹے سے چھوٹے پرزے پر نہایت باریکی سے تحقیق کی۔ یہاں کچھ اہم پرزوں اور ان کے کام کی تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ دہن خانہ، یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں مائع ایندھن اور آکسیڈائزر کا ملاپ ہوتا ہے اور آگ بھڑکتی ہے۔ ابتدائی تجربات میں یہ چیمبر اکثر پھٹ جایا کرتا تھا کیونکہ دھاتی زیادہ درجہ حرارت برداشت نہ کر پاتی تھی۔ وان براؤن نے مخصوص نکل کروم مرکب دھات ایجاد کی جو 3000 ڈگری تک برداشت کر سکتی تھی۔ نوزل، یہ راکٹ کے پیچھے لگا ہوا پرزہ ہے جس میں دھن کے بعد کے گیس خارج ہوتی ہے اور راکٹ کو آگے دھکیلتی ہے۔ وان براؤن نے بیل شیپ نوزل متعارف کروائی جو تھرسٹ کو بڑھاتی تھی۔ ٹربو پمپ، یہ ایک طاقتور پمپ ہوتا ہے جو ایندھن اور آکسیڈائز کو ہائی پریشر پر دھن خالی میں داخل کرتا ہے۔ اس کے لیے وان براؤن نے سینٹریفیوجل فورس پر مبنی پمپ ایجاد کیا جو 3000 RPM تک کام کیا کرتا تھا۔ رہنمائی نظام، وان براؤن نے گیروسکوپ اور ایسیلرومیٹر کی مدد سے ایک ایسا نظام تیار کیا جو راکٹ کی سمت، رفتار اور جھکاؤ پر مسلسل نظر رکھتا۔ ڈھانچہ، یہ پورے راکٹ کو بیرونی جسم ہوتا ہے۔ ابتدائی طور پر لوہے یا ایلومینیم سے بنایا گیا مگر بعد میں ہلکی دھاتی جیسے ٹائٹینیم الوئے استعمال کی تاکہ وزن کم ہو سکے۔ مفید سامان کا خانہ، یہ وہ حصہ تھا جہاں ہم بم یا سائنسی آلات رکھی جاتی۔ بعد ازاں کمپارٹمنٹ انسانوں کی خلا میں لے کر گیا۔ وان براؤن کی ابتدائی تجربات بار بار ناکام ہوتے، اکثر راکٹ اڑتے پھٹ جاتے، ایندھن رسنے لگتا یا نوزل ٹوٹ جاتی۔ ایک بار ایک تجربہ گاہ میں دھماکے سے کئی سائنسدان زخمی ہو گئے۔ ان پر جرمن افواج کا بھی دباؤ بڑھنے لگا، جلدی نتائج دو ورنہ پروجیکٹ بند کر دیا جائے گا۔ ہم نہ سو سکتے تھے نہ آرام کر سکتے تھے، ہر وقت ذہن میں صرف راکٹ کی ساخت، رفتار اور گرمی کا توازن گھومتا رہتا تھا۔ V2 راکٹ کی لمبائی تقریباً 46 فٹ اور وزن 12000، ایتھنول 70% اور واٹر 30% کلو گرام تھا۔ اس میں لیکوڈ آکسیجن بطور ایندھن استعمال کیا جاتا تھا جبکہ ٹرسٹ تقریباً 25 ٹن تھا بطور آکسیڈائزر۔ اس کا V2 کی تحقیق میں سب سے بڑی کامیابی وہ خود کار پر ٹریجیکٹری نظام تھا جو راکٹ کو اس کی مطلوبہ رکھتا۔ یہ انسانی ہاتھوں کے بغیر خود ہی ہدف کی طرف پرواز کرتا۔ اس وقت نہ CNC مشین تھی
نہ 3D پرنٹنگ نہ ڈیجیٹل سیمولیشن، ہر پرزہ ہاتھ سے بنایا جاتا، ہر فٹ ویلڈنگ انسانی ہاتھوں سے کی جاتی۔ وان براؤن نے خصوصی دھاتی تیار کروائی اور ان کو بار بار ٹیسٹ کیا۔ اکثر ٹیسٹنگ فیل ہو جاتی، دھات پگھل جاتے یا چیمبر پھٹ جاتا۔ تجربات اور تفصیلات۔ ہر تجربے کے بعد وان براؤن ایک بڑی ڈائری میں ہر ناکامی کا تجزیہ کرتے۔ کیول نوزل زیادہ گرم ہوا، کیا ایندھن کا پریشر صحیح تھا، گائنس سسٹم نے زاویہ درست کیا، یہ تفصیل تک 3000 سے زائد صفحات پر مشتمل تجرباتی نوٹس میں تھی۔ سائنسی انداز فکر۔ وان براؤن کا کہنا تھا، سائنسدان وہ نہیں جو سب کچھ جانتا ہو، بلکہ وہ ہے جو سوال پوچھتا رہے جب تک جواب نہ مل جائے۔ ان کا سائنسی اصول تھا کہ ہر مسئلہ قابل حل ہے اگر توجہ، وقت اور تجزیہ دیا جائے۔ وان براؤن کو جنگ کے بعد آپریشن پیپر کلپ کے ذریعے امریکہ لایا گیا، تاہم امریکہ پہلے ہی اپنے میزائل پروگرام پر کام کر رہا تھا۔ رابرٹ گوڈرڈ امریکہ میں راکٹ سائنس کے بانی سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے 1926 میں پہلا مائع ایندھن سے چلنے والا راکٹ بنایا تھا۔ امریکی فوج اور نیوی نے ریڈ اسٹون اور ایٹلاس راکٹ سیریز تیار کی۔ ناسا V2 کی کامیابی کے بعد وان براؤن نے امریکہ میں راکٹ ڈیزائن اسٹارن V راکٹ ڈیزائن کیا جو انسان کو چاند پر لے گیا۔ گائنس سسٹم وہی، نوزل وہی، ٹربو پمپ وہی۔ 1929 میں نیل آرمسٹرانگ کے چاند سب کو بہتر بنایا گیا، پر لینڈنگ اسی راکٹ کی بدولت ہوئی۔ وان براؤن کی راکٹ تحقیق ایک انسانی عزم، ذہانت اور مسلسل مشقت کی داستان ہے۔ انہوں نے ہر پرزے کو اس وقت اس کی حد تک جانچا، اس کے کام کو بہتر بنایا اور آخر کار ایسا راکٹ بنایا جو زمین کے بندھن سے آزاد ہو کر خلا کی وسطوں میں داخل ہوا۔ یہ صرف ایک سائنسی کامیابی نہیں تھی، بلکہ انسان کی زمین سے باہر نکلنے کی پہلی سنجیدہ کوشش بھی تھی۔ دوسری طرف روس اور امریکہ کے دیگر سائنسدانوں کی کاوشوں نے خلائی دور کو نئی جہت دی۔ یہ ٹیکنالوجی آج نہ صرف جنگی لحاظ سے اہم ہے، بلکہ انسانی بقا، تحقیق اور کائنات کے اسرار کو جاننے کا ذریعہ بن چکی ہے۔